بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ وہ جو 60 افراد جو 9 مئی کے سانے میں ملٹری ٹرائل کے باقی رہ گئے تھے، ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ پہلے 25 کو سنائی گئی تھی، اب 60 کو اور سنا دی گئی۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ڈیل ڈھیل کے NRO۔ اچھا، حافظ ان ایکشن، کانپیں ٹانگ گئی۔ یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ عمران کی اڈیالہ جیل میں کس سے ملاقات ہوئی، اور پھر اپنا منصوبہ سازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ اور بھگوڑا کہنے والا خود بھگوڑا بنا، سب سے بڑی غلطی کی اس نے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی بات یہی ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے حلقہ باب میں سے شیئر بھی کر دیں، تو میں خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، پہلی بات، 60 افراد کو اور سزا سنا دی ملٹری کورٹس نے۔ ان سزاؤں میں، ان ملزمان میں، ان مجرمان میں کون شامل ہے؟ حسان نیازی، جو بھانجے ہیں عمران خان کے، اور ہمارے حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، تو ان کو بھی سزا ہوئی ہے۔ اور یہ سزائیں بھی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح 25 افراد کو سزائیں ہوئی تھیں کہ 2 سال سے لے کے 10 سال تک، تو ان 60 افراد کو بھی 2 سال سے 10 تک کی گئی ہیں۔ اور کہنے میں ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تمام شواہد، تمام گواہیاں، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ ریاست کے مجرم ہیں، لہٰذا ان کو سزا دی گئی، تاہم ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق دیا جائے گا، قانونی سہولیات دی جائیں گی، اور یہ جو باقی جیلوں میں ہوں گے ان کو مختلف جیلوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت سب جگہ سے رابطہ کر سکیں گے۔ تو حسان نیازی کو سزا ہوئی ہے 10 سال بامشقت، قید بامشقت، یعنی جو سب سے بڑی سزا جو ہے 10 سال تھی، ان میں 2 سال سے 10 سال تک۔ مختلف شہروں کے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، لیکن سب کو الگ الگ سزا ہوئی۔ ان کے جرم کی جانچ پڑتال کی گئی، ان کا دیکھا گیا جس کا جو تھا، لیکن حسان نیازی وہی ہیں جنہوں نے کور کمانڈر کی پینٹ لہرائی تھی اور آزادی کا پیغام دیا تھا کہ انقلاب آ گیا ہے، حقیقی آزادی آ گئی ہے۔ تو یہ حسان نیازی صاحب کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اب جائیں گے یہ اپیلوں میں۔ اچھا، ڈیل ڈھیل کے NRO۔ شور یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، حکومت یہ کہتی ہے یہ NRO نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ جب ہم مذاکرات کی بات کر رہے تو ہمیں NRO کہا جا رہا تھا، تو یہ ہے۔ لیکن جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیل بھی اور ڈھیل بھی، دونوں چیزوں کا آپشن وہاں موجود ہے، اور NRO کا بھی موجود ہے، یعنی تینوں آپشن موجود ہیں مذاکرات میں۔ 2 جنوری کو جب دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں بات آئے گی۔ کہیں کہیں ڈیل دی جائے گی، کہیں کہیں ڈیل کی جائے گی کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، اگر یہ مانتے ہو، یہ یقین دہانی دلاتے ہو تو یہ ڈیل ملے گی، اور اگر یہ چاہتے ہو تو پھر جناب آپ کو باقاعدہ NRO بھی دے دیا جائے گا۔ تو وہ NRO جس کو گالی سمجھتے تھے عمران خان صاحب، اس NRO کی بھی بات اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ دونوں جانب سے کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کو لنگر آن کیا جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور عمران خان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے سب کو یہی کہا ہے، لیکن جو پہلی 2 شرائط رکھی ہیں نا، وہ وہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی۔ آج 60 کو اور سزا مل گئی، تو اب تو ان کی اپیلوں میں جانا پڑے گا۔ ابھی ان کی بھی سزا جو ہے عمران خان صاحب کی 190 ملین القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ 6 جنوری کو ہو جائے گی، اور یقینی بات ہے کہ 6 جنوری سے پہلے مذاکرات کا اختتام نہیں ہوگا، تو وہ سزا بھی سامنے آ جائے گی۔ اب حافظ ان ایکشن، یہ جو کانپیں ٹانگیں، یہ کیا ہے؟ پنڈی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو 30 سے 35 افراد جو منصوبہ ساز تھے، کیونکہ پچھلی پریس ریلیز بھی جو انہیں جاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا اصل انصاف جب ہوگا جب منصوبہ سازوں کو اور ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان 30 سے 35 افراد کی نقاب کشائی کر دی جائے، ان کو بھی بے نقاب کر دیا جائے، منظر عام پر لایا جائے، لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو راولپنڈی نے فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ اور یہ جو اس پہ غور جو ہو رہا تھا، وہ فارمیشن کمانڈر کی جو اجلاس تھا ان میں مشاورت سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو بڑا سوچ بچا کے اس پر فیصلہ کیا جائے۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو بھی سامنے لایا جائے، اور حافظ جو ہیں وہ ان ایکشن آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں،
ریاست کے ساتھ جس نے ٹکر لی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس نے قومی اداروں کا نقصان پہنچایا اس کو معاف نہیں کیا ہے، جس نے شہداء کی تذلیل کی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح اب لوگ بہت پریشان ہیں۔ 85 افراد کو تو سزا مل گئی ملٹری کورٹ سے، لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو استداد دہشت گردی میں مقدمہ بھگت رہے ہیں یا ابھی جنہیں نے ملٹری کورٹ جانا ہے، جس پر خوف موجود ہے عمران خان کو بھی، ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی۔ اور پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ملٹری کورٹ میں جانے کو تیار ہوں، اب بھی کہتے ہوں گے، لیکن جانا نہیں چاہتے وہ، اصل بات یہ ہے۔ بہرحال آنے والا وقت چند دنوں میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، انہی دنوں میں بس اب یہ فیصلے جلد از جلد سامنے آنے شروع ہو گئے کہ 9 مئی جو ہے اس کو کوئی فراموش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب منصوبہ سازوں کو بے نقاب کرنے کا پروگرام ہے، جس میں 30 سے 35 افراد ہیں اور ان کے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ان کی تصاویر، ان کی ویڈیو، ان کی آڈیو، ہر چیز موجود ہے۔ اور ان منصوبہ سازوں کے بارے میں ایسی آڈیو موجود ہے کہ زمان پارک سے باقاعدہ ان رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس، اور ان کو حکم دیا گیا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ کہاں تک پہنچتی ہے، کہاں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن سزا ملے گی اور بہت کچھ ہوگا اس سلسلے میں آنے والے وقت میں۔ تو اس کی بھی پریشانی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ پورے مذاکرات کریں، پوری ٹیم جائے اور باقاعدہ دیکھیں اور سوچیں، اور جہاں جہاں جو ریلیف مل سکتا ہے وہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے سے کہا جاتا، میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں، مذاکرات کی میز پہ جا کے بات کریں۔ تمام ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ سیاست میں ضد انا کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں مانے، لیکن اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ اچھا، بھگوڑا کہنے والے کون؟ وہ تھے عمران ریاض صاحب، عظیم صحافی۔ ویسے تو رپورٹر تھے، رپورٹر سے اچانک ان کو پروموشن ملی اور وہ کمپیئر میں آ گئے اور پھر وہ میزبان بن گئے، اور پھر وہ جناب وہ سارا کچھ کرتے، پروگرام کرتے کرتے بڑی ترقی کی انہوں نے کہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی ان کے پاس آ گئی، زمینیں بھی آ گئی، سب کچھ ان کی قسمت کا، ان کے بچوں کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جنہ کھا دیا گاجرہ انہوں نے ٹھڈ پی۔ دیکھیں اتنے دن وہ گھر سے بے گھر ہوئے، پشاور میں رہے، اب پشاور سے غیر قانونی طریقے پہ فرار ہوئے، اب کہتے ہیں مسقط میں یا قطر میں موجود ہیں وہ، تو وہ وہاں جہاں موجود ہیں وہاں بھی ان کو خطرہ ہے۔ ان کے قریبی ذرائع اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے غلط چال چلی ہے۔ کیوں کہ جو ارشد شریف کو بھی اسی طرح نکالا گیا تھا اور ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، اور ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، ان کے قریبی ذرائع، ان کے اہل خانہ یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے ہو گئے۔ لیکن یہ فرار کرانے والے کون ہیں اور کس نے فرار کرایا، کیوں فرار کرایا؟ تو کیا ارشد شریف کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے گی؟ اللہ نہ کرے۔ نوجوان ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب کچھ ہے، یہ وہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، جب آپ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے حق اور حقوق جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، تو میں بھی ان کا ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں انہوں نے غلطی کی، انہیں یہی رہنا چاہیے تھا اور جیسے بھی حالات ہیں اس سے نبڑنا چاہیے تھا۔ تو یہ معاملات اچھے برے آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی مقدمے جس طرح بنتے ہیں اسی طرح ختم ہوتے ہیں۔ وقت کی بات ہوتی ہے، وقت کا ہیر پھیر ہوتا ہے، دنیا گول ہے، چکر چلتا رہتا ہے۔ چکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی چکر میں سب گھومتے ہیں، لیکن باری باری سب آتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو کل کے قیدی تھے وہ آج اقتدار میں ہیں، جو کل کے اقتدار میں تھے وہ آج قیدی ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اس سے چلتا رہتا ہے، تو اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن اب جو کہا جا رہا ہے، ایک تو رچرڈ گرنل کیا نام ان کا، رچرڈ جو ہیں وہ جو خصوصی ایلچی بنائے ہیں ٹرمپ نے، وہ جناب ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اردو میں۔ اب انہیں خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں یہ سارا کام جو ہے اسرائیلی ایما پر ہو رہا ہے، یا وہ گولڈ سمتھ کے مہم جو ہی ہے، یہ سارا کچھ اسی معاملات میں ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان کو رہا کریں۔ تو کیا رچرڈ گرنل جو ہیں وہ ان کا یہ کام ہوگا، یا کیا یہ ٹرمپ کا ہی موقف ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا کیا یہ ہے موقف نہیں۔ لیکن پاکستانی حکومت نے حکمت عملی بنا لی ہے، جو اپنے جو سفیر ہے یہاں، اپنے پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں ہیں رضوان شیخ، ان کو طلب کر لیا، ان سے پوچھا جائے گا، صورتحال دیکھی جائے گی، مستقبل کی پالیسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ پاکستان کے حق میں لابنگ کر کے کس طرح کامیاب ہوں گے، نہیں ہوں گے، اور اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ان کی جگہ کوئی نیا سفیر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔
لیکن فی الحال ان کو بلایا گیا رضوان شیخ صاحب کو، ان سے کہا جائے گا، بتایا جائے گا، ان سے صورتحال کا پوری بریفنگ لی جائے گی اور پھر اس پہ 20 جنوری سے پہلے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اور جو پاکستان میں امریکی سفیر ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا کہ رچرڈ گرنل جو ہیں یہ باقاعدہ مداخلت کریں پاکستانی معاملات میں، عدالتوں میں نہ ہم مداخلت کرتے ہیں نہ ہم کسی کو کرنے دیں گے، لہذا باقاعدہ دو ٹوک جواب انہوں نے دے دیا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا، لیکن ابھی عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں فی الحال سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔